یہ ٹالرنس یا برداشت ایسے نہیں آتی، یہ اس وقت آتی ہے جب کسی سوسائٹی میں آپ تنقیدی ذہن پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی ایک لمبے عرصے سے تقلیدی ذہن کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس میں مذہبی مدرسوں میں آپ چلے جائیں تو آپ کو بزرگوں کی بات ماننے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے. یعنی اس میں اصول یہی ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاں لوگوں نے کر دیا ہے، جو آراء قائم کر دی ہیں، جو انہوں نے مذہبی فکر پیدا کر دیا ہے، اب اس کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا. ایک بڑا محدود سا دائرہ ہے جس میں وہ آزادی دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، بات کو دلیل سے بیان کرنا ہے، دلیل سے سننا ہے، دلیل سے رد کرنا ہے. یہ چیز سرے سے لوگوں کا موضوع نہیں بنتی. کم و بیش یہی صورتحال ہماری جدید درسگاہوں میں بھی ہے. وہاں پر بھی ہم کچھ چیزیں لوگوں کو یاد کرا دیتے ہیں، کچھ معلومات فراہم کر دیتے ہیں، کچھ زبانیں سکھا دیتے ہیں. وہ بھی جس سطح پر سکھائی جاتی ہیں اس میں آج تک فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہمیں کیا سکھانا ہے اور کیا نہیں سکھانا. تو ہمارا نظام تعلیم بحیثیت مجموعی تقلیدی ذہن کے ساتھ بنایا گیا ہے. وہ اسی کو پسند کرتا ہے. اس کے نتیجے میں جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور آپ کسی ایسے دور میں اچانک داخل ہو جاتے ہیں جس میں دلیل پوچھی جا رہی ہو. ایک زمانہ رہا ہے جب نہیں پوچھی جاتی تھی. جی. ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جب آپ کا تہذیبی غلبہ تھا، اس میں آپ نے کسی بزرگ کا نام لے لیا، کسی بڑے آدمی کا نام لے لیا تو کم لوگ اس پہ بات کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ لوگوں کا مطالعہ بھی وسیع ہوا ہے، معلومات بھی ان کو بہت حاصل ہوئی ہیں. جدید ذرائع نے علم کو بھی گویا یوں سمجھیے کہ ایک سیلاب کی طرح لوگوں کے لیے کھول دیا ہے. تو اس میں ہر آدمی جاننا چاہتا ہے یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے، مجھے اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو کیوں کہی جا رہی ہے، میں اس کو مانوں تو کیوں مانوں. تو ہمارا مذہبی اسٹرکچر اور ہمارا معاشرتی اسٹرکچر اس کا قائل ہی نہیں ہے، عادی نہیں ہے. اس کے لیے ایک نئی صورتحال ہے. تو آپ کسی بڑے پڑھے لکھے آدمی کو بھی اگر وہ استدلال کرنا نہیں سیکھے ہوئے تو 2 سوال پوچھیں گے، تیسرے میں اس کی رگیں پھول جائیں گی، منہ میں کف بھر لائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے. سر سید نے ایک اپنے مضمون میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، بحث و تکرار کے عنوان سے ان کا مضمون ہے، وہ پڑھنے کا ہے. تو وہ صورتحال ہمارے یہاں ہر جگہ پیش آ جاتی ہے. جب تک آپ اپنے تعلیمی نظام میں اس کو روح کی طرح داخل نہیں کریں گے کہ علم کے آگے بڑھنے کا راستہ صرف تنقید ہے. تنقید کو برے معنی میں نہ لیجیے. تنقید کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہم مانتے ہیں اس کو مسلسل ریویو کریں گے، اس کو دیکھتے رہیں گے، اس کو پرکھتے رہیں گے، اس کا جائزہ لیتے رہیں گے. یہ آپ اگر رجحان نہیں پیدا کرتے تو دونوں چیزیں ہو جائیں گی. آپ کے یہاں علم بڑھے گا نہیں، ترقی نہیں کرے گا. آپ دوسروں کے دریوزہ گر رہیں گے. دوسرے جو کچھ علم پیدا کر دیں گے اس کو دہراتے رہیں گے، وہی سیکھتے سکھاتے رہیں گے. علم کا پیدا ہونا خود آپ کے ہاں ہو، اس کے دروازے بند ہو جائیں گے. اور چونکہ آپ کی تربیت ہی نہیں ہے بات سننے سنانے کی اور تنقید کرنے کرانے کی، تو اس لیے آپ میں برداشت بھی نہیں پیدا